بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیہ جماعت ہفتم اور اس کا باب چہارم، سبق نمبر 4.2 جو سخاوت اور اثار کے متعلق سبق ہے، اس کے لیکچر نمبر 3 میں خوش آمدید۔ عزیز طلبہ کرام، یہ آخری لیکچر ہے اس سبق کا اور اس کے حاصلات تعلم ہے کہ سخاوت اور اثار کی مختلف صورتوں مثلاً مالی، بدنی اور علمی کا جائزہ لے سکیں، اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی سیرت سے سخاوت اور اثار کی مثالوں کی اہمیت سمجھ سکیں۔ صلاحیت یہ ہے کہ معاشرتی فلاح و بہبود کے لیے سخاوت اور اثار جیسی صفات اپنا کر ہم اپنا مثبت کردار ادا کر سکیں، تو یہ حاصلات تعلم اور صلاحیت ہے اس سبق کی۔ انشاءاللہ اس کو آج کے لیکچر میں ہم مکمل کریں گے۔ تو ہماری روزمرہ زندگی میں سخاوت اور اثار کی مثالیں کون سی ہیں، یہ آپ سے ایک سوال ہے۔ میری التماس ہے، گزارش ہے اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو یہیں پہ روک دیں، پہلے کمرہ جماعت میں طلبہ سے فرضی 2-3 مثالوں کے نام پوچھیں، پھر ہم چلتے ہیں بقیہ لیکچر کی طرف۔ عزیز طلبہ کرام، یقیناً آپ نے کچھ مثالوں کے نام جو ہیں وہ بتائے ہوں گے۔ تو سب سے پہلے سخاوت کی صورتیں پڑھیں گے کہ سخاوت کسے کہتے ہیں۔ اس کی ایک صورت آپ کے سامنے یہ تصویر ہے۔ مالی سخاوت یعنی کہ دولت، ضروریات کی فراہمی، کہ آپ کسی کی دولت اپنی دولت جو ہے وہ کسی پر نچھاور کر دیں، کسی کی ضروریات کو پورا کر دیں، اس کے لیے وہ چیز جو ہے وہ نچھاور کر دیں، کسی کو ضرورت ہے پیسے کی تو آپ وہ پیسہ دیں، تو یہ کیا ہے؟ مالی سخاوت ہے۔ اس کے بعد بدنی سخاوت یعنی کہ خدمات اور وقت دینا، آپ بزرگوں کی امداد کریں، ان کا سہارا بنیں، کمزور لوگوں کو اپنی طاقت کے ذریعے نفع پہنچائیں، وہ لوگ جو نابینا ہیں ان کو سڑک عبور کروائیں، وہ جو بوجھ اٹھانے سے قاصر ہیں ان کا بوجھ ہلکا کریں، اور اسی طرح وہ لوگ جو چلنے سے قاصر ہیں ان کا سہارا بنیں۔ اس طرح کی تمام صورتیں یہ کیا ہیں؟ بدنی سخاوت کہلاتی ہیں۔ علمی سخاوت یعنی کہ علم اور ہنر کا دوسروں تک پہنچانا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک فردی مثال ہے آپ کے سامنے۔ ایک ٹیچر کیا کر رہا ہے کہ بچوں کو سکھا رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ سارے کا سارا یہ اس ٹیچر کے لیے صدقہ ہے، تو یہ کیا ہے؟ علمی سخاوت ہے۔ اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سخاوت کی مثالیں، اس کو ہم پڑھتے ہیں تو مثال ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے التماس کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں غریب انسان ہوں اور مجھے جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ عطا فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو 2 پہاڑوں کے درمیان ایک وادی ہے نا، اس میں جتنی بھیڑ بکریاں ہیں وہ ساری جو ہے وہ لے جا۔ وہ شخص جو ہے وہ اتنا حیران ہوتا ہے کہ اتنی مال و دولت کہ پوری وادی جو ہے وہ بکریوں سے بھری ہوئی تھی، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ میرے حوالے کر دی۔ یہ اس کی ایک فرضی مثال ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک مثال میں کتنے جانور آ گئے ہیں، تو ایک وادی میں کتنے ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے جانور اس شخص کو عطا کیے۔ وہ شخص اپنی وادی میں گیا، اپنے قبیلے میں جا کر کہنے لگا، لوگوں مسلمان ہو جاؤ، جو محمد ہیں وہ اتنا دیتے ہیں کہ غربت رہتی نہیں ہے۔ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تعریف کی اور لوگوں نے اس چیز کو سنا، اس واقعے کو، اور وہ سب ایمان لے آئے، تو یہ کہہ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی ایک مثال ہے۔ اس کے بعد چادر کی مثال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دھاری دار چادر تھی، اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں ایک چادر جسے ہم سندھی چادر کہتے ہیں، یہ بھی ایک دھاری دار ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی، آپ کو کسی نے تحفہ کیا، ایک شخص نے آپ سے جو ہے وہ اس چادر کا مطالبہ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ میرے لیے بہت عزیز ہے، مجھے کسی نے دی ہے یا میری ہے، اس طرح کا کوئی جو ہے وہ جملہ نہیں بولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر اسے عطا کر دی۔ اس طرح زندگی میں کئی مثالیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چند لمحوں میں قید کر لیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمیں جو ہے وہ سیرت بیان کرنے کے لیے ہماری زندگیاں کم پڑ جائیں گی، تو ایک مثال آپ کے سامنے یہ بھی رکھ دی ہے۔ اس کے بعد اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر انہوں نے کیا کیا کہ غالباً تبوک یا حنین تھا، تو تبوک کے موقع پر انہوں نے کیا کیا؟ اپنے گھر کا سارا جو مال تھا وہ اللہ کی راہ میں لے آئے۔ اس سے بڑی کیا مثال ہو سکتی ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میرے گھر میں بس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے علاوہ کچھ نہیں بچا، جو کچھ ہے وہ میں اس جنگ کے لیے لے آیا ہوں۔ اور اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے مدینہ میں کیا کیا؟ مسلمانوں کے لیے کنواں خرید کر ایک یہودی سے وقف کر دیا۔ اس یہودی کو پتہ تھا مدینہ والے مجبور ہیں اور پینے کا پانی نہیں ہے، اور وہ پانی بیچا کرتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جب وہ کنواں خریدنا چاہا،
اس نے عام قیمت میں نہیں دیا بلکہ ڈبل سے ڈبل قیمت میں اس نے دیا تاکہ عثمان جو ہے وہ خریدیں اور مجھے فائدہ ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بغیر پرواہ کیے کسی قیمت کی آپ نے وہ کنواں خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا اللہ کی راہ میں۔ تو یہ کہہ لیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی مثال ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گھر کا آدھا سامان لے آئے تھے جنگ میں، اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا کھانا فقیر کو دے دیا کہ جب دیکھا کہ روزے افطار کرنے کا ٹائم ہے، صبح کی بھوک لگی ہے، کچھ کھانا تھا کہ اس سے انہوں نے افطار کرنا تھا، دستک ہوتی ہے دروازے پر اور پتہ چلتا ہے کہ فقیر مانگنے کے لیے آیا، انہوں نے اپنا کھانا اس کے حوالے کر دیا۔ تو یہ مثالیں صحابہ کرام کی ہیں، اور یہ بس ایک دو مثالیں، وہ بصورت دیگر تو ان کی سیرت اتنی بھری پڑی ہے، اور کہہ لیں کہ مثالوں سے اور ان کی سیرت سے کتابیں بھری پڑی ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے ایک چیدہ مثالیں ہیں۔ عزیز طلبہ کرام، اب سبق کی روشنی میں آپ کے لیے ایک ایکٹیویٹی ہے، بخل سے پناہ مانگنے کی مصنون دعا تلاش کریں، اس دعا کو اپنا معمول بنائیں اور کمرہ جماعت میں ایک دوسرے کو سنائیں، جو کہ آپ نے سابقہ لیکچر میں بخل کے متعلق پڑھا ہے، تو یہ آپ نے دعا آج یاد کرنی ہے۔ تو میری التماس ہے اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو یہیں پہ روکیں، پہلے طلبہ سے اس دعا کا ورد کروائیں اور ان کو یاد کروائیں، پھر ہم چلتے ہیں بقیہ لیکچر کی طرف۔ عزیز طلبہ کرام، یقیناً آپ نے اچھے انداز میں اس دعا کو پڑھا ہوگا۔ تو لیکچر جو ہے وہ اس کی تکمیل یہ کہ سخاوت اور اثار پر مبنی ایک واقعہ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو لکھنا ہے، تو یہ آپ کے لیے گھر کا کام ہے۔ اور تحقیق یہ ہے کہ اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات جمع کریں، کوئی 2 سے 3، اور اسی طرح عملی اقدام یہ کہ ایک ایسا کام کریں جس سے کسی کی مدد ہو، تو یہ آپ نے جو ہے وہ آپ کے لیے لکھنے کا بھی کام ہے، تحقیق کا بھی ہے، اور عملی کام بھی آپ کو دے دیا گیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ سخاوت کی مختلف صورتیں آج ہم نے پڑھی ہیں، سیرت سے کچھ سخاوت کی مثالیں پڑھی ہیں، اور صحابہ کرام کی سیرت سے سخاوت اور اثار کو پڑھا ہے۔ تو اختتام یہ کہ آج ہم نے سخاوت کی مختلف صورتوں کو پڑھا، انشاءاللہ کل ہم نئے سبق کا آغاز کریں گے۔ تو لیکچر کے آخر میں آپ کے لیے ورک شیٹ اور لیسن پلان ہے، آپ نے ورک شیٹ کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور مزید استفادہ کرنا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔